بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز جب میں کرنے لگا تھا تو اس وقت شوال کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوا، تو سب سے پہلے میں تمام دوستوں کو، تمام ویورز کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اور دوسری بات، میں جو اپنی ویڈیو بناتا ہوں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے نیا کنٹینٹ لے کے آؤں، نئی بات لے کے آؤں، تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پھر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں تو آپ کو اپنے ایک گروپ کے ذریعے براڈ کاسٹ کا میں نے گروپ بنایا ہوا ہے، جس کے ذریعے میں آپ سب کو یہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا تو پھر یہ فائدہ ہو جائے گا کہ میں نہ بھی کروں شیئر تو آپ تک میرے جیسے ہی میں اپلوڈ کیا کروں گا آپ کو تک پہنچ جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہ ہے علم کی اہمیت۔ جناب والا، تھامس جیفرسن ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے، جو کہ امریکہ کا تیسرا صدر تھا، اور 1743 میں پیدا ہوا تھا اور 1826 میں فوت ہوا تھا۔ یہ 1801 سے لے کر 1809 تک امریکہ کا صدر رہا تھا، اور یہ انگریزی، لاطینی اور 7 زبانوں میں اتنا بڑا ایکسپرٹ تھا کہ اس کو امریکہ کو شاید اتنا قابل صدر آج تک نہیں مل سکا۔ اور اس کی جو تعلیم کے حوالے سے اس کی دلچسپی اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے سائنس، مذہب اور باقی فلسفی کا بہت گہرا مطالعہ کیا، اور آخری عمر میں اس نے ایون کہ انجیل کا تجزیہ بھی کیا۔ اور اس کی جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میری قبر کے اوپر امریکہ کا سابق صدر نہ لکھا جائے، بلکہ مجھے لکھا جائے کہ ورجینیا یونیورسٹی کا بانی، کیونکہ اس کو یہ علم دو صدر تھا، اور اس کی علم کے حوالے سے بہت زیادہ اس کی جیسے کہتے ہیں ایک محبت تھی اس کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو علم کی سمجھ آ جائے کہ علم کیا چیز ہے، وہ امریکہ کی صدارت کو پسند نہیں کرے گا، اس کے سامنے امریکہ کی صدارت ہیچ ہوگی۔ وہ کہتا ہے جی علم ایک بڑی دولت ہے، علم سے انسان اکتاتا نہیں ہے، یہ لامحدود ہے، یہ کارم چیز ہے، یہ کامیابی کا زینہ ہے، یہ گہرا سمندر ہے، یہ ایسا سکہ ہے جس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، یہ ترقی کا راز ہے، جس قوم کے پاس علم ہے گویا وہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتی ہے۔ اور میں انڈیا کا ایک سابق وزیر اعلیٰ گزرا ہے جس کا نام تھا عبد الرحمن انتولی، تو وہ بریسٹر بھی تھا۔ تو وہ اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ کہتا ہے 1987 میں اس نے یہ واقعہ بیان کیا، کہتا ہے یہ 1954 کی بات ہے، ان کے پروفیسر نے ایک واقعہ بتایا تھا جو 1954 کی بات ہے کہ ان کے ہاں ایک مشینری خراب ہوگی، کارخانے کی چلتے چلتے مشین خراب ہوگی اور کارخانہ بند ہو گیا، اور وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے مختلف ایکسپرٹ بلائے، ان کے اپنے انجینئر بھی ناکام ہوئے، انہوں نے مختلف ایکسپرٹ بلائے، ان ایکسپرٹ نے آ کے اپنی طور پہ اس چیز کا ایگزامن کیا، لیکن وہ کسی قسم میں نہ آئے۔ تو انہوں نے ایک ایکسپرٹ جو برطانیہ سے منگوایا تھا، اس نے آ کر پوری مشینری کا جائزہ لیا، اور وہ ایک مشین کے پاس پہنچ کے رکا اور اس نے کہا کہ ہتھوڑا لے کے آئیں۔ جیسے وہ ہتھوڑا لے کے آئے نا، تو انہوں نے اس نے تھوڑے سے زور سے ٹھوکر لگائی، تو وہ جو مشینری تھی وہ چل پڑی، اور جو فیکٹری تھی، کارخانہ تھا، وہ رواں ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے جب یہ واپس چلا گیا تو جا کے اس نے 100 پاؤنڈ کا بل بھیج دیا۔ اب 100 پاؤنڈ کا جب بل آیا تو وہ جو مینیجر تھا اس فیکٹری کا وہ بڑا پریشان ہوا، تو اس نے اس کو لکھ بھیجا کہ جناب والا ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ جو اتنا بڑا بل بھیجا ہے، آپ نے چھوٹا سا کام کیا لیکن بل بھیجا ہے، تو اس کی ریزن تو بتائیں۔ اس نے ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا جی، اس نے ریزن جو لکھ کے بھیجی، اس نے کہا جی کارخانے کو میں نے پورے کو چیک کیا، اور جو چیز مجھے علم میں آئی کہ اس میں خرابی کیا تھی، اس کے 99 پاؤنڈ تھے، اور جو چیز میں نے ہتھوڑا پکڑ کے مارا تھا اس کا 1 پاؤنڈ تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم جو ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور چنانچہ علم کی قدر، علم کی اہمیت کا مقام ہر جگہ وہ نمایاں ہے، وہ عیاں ہے۔ میں اس ویڈیو کی مدد سے ایک بات کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں، وہ جو ہمارے ملک میں حکمران ہیں، رہے ہیں یا اب ہیں، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کر کے تعلیم پہ فوکس کریں۔ اگر آپ تعلیم پہ فوکس کر لیتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم آنے والے 10 سالوں میں ایک بہترین قوم تیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کا خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ اپنی تمام چیزوں کو سکیز کریں اور اس میں صرف
جتنا ممکن ہو سکتا ہے علم کے حوالے سے اپنے ملک کو ترقی دیں. اور یاد رکھیے گا علم وہ چیز ہے جو جس گھر میں، جس فرد کے پاس، جس گھر میں، جس شہر میں، جس قصبے میں، جس علاقے ضلع میں، جس صوبے میں، جس ملک میں، جس قوم میں جتنی جلدی آ جاتا ہے اتنی جلدی وہ قوم ترقی کر لیتی ہے. ہم اگر آج پیچھے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو، ہم نے علم کو وہ اہمیت نہیں دی. کیونکہ دنیا نے آج جو ترقی کی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ سب ترقی تعلیم علم کی بیس پہ ہوئی ہے. اور یاد رکھیے گا دوز نیشنز ہو ریڈ لیڈ. ہم وہ نہیں ہیں، ہم پیچھے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. اور اس کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم ایجوکیشن میں ایمرجنسی لگائیں اور جتنا اپنے وسائل اس کو اس پہ فوکس کر کے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنائیں. کیونکہ اسی میں ہماری بلائی اور اسی میں ہماری ترقی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ اس قوم کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیم کی طرف ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.